ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کے عجائبات اور تعلیمات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت مبارک کو دریافت کرنے کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں جو تاریخ انسانی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسلامی روایات میں تمام بنی نوع انسان کے باپ کے طور پر تعظیم دی جاتی ہے۔ ان کی پیدائش بہت اہمیت کی حامل ہے اور انسانی وجود کے آغاز کی علامت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تخلیق ایک صالح تہذیب کے قیام کے لیے ایک الہی منصوبہ تھا۔ روح کے دائرے میں حضرت آدم کا وجود ان کی زمینی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ ان کی پاک روح کو اللہ تعالیٰ نے فانی جسم میں رہنے اور حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانی جنت میں پیدا کیا گیا تھا، ایک ابدی خوشی اور سکون کی جگہ جسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہیں سے انہوں نے اپنے غیر معمولی سفر کا آغاز کیا، اللہ کی تعلیمات سے براہ راست سیکھتے ہوئے اور اپنے ارد گرد کے خوفناک خوبصورتی کا تجربہ کیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لاؤ تاکہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عذاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا تابع دار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اس کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں ہے، عرفات سے متصل ہے، لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخلوا ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک
روح پہنچ گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرزا جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت سے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی اس روشن تحقیق کو ختم کرتے ہیں، تو آئیے اس مقدس واقعے میں شامل گہرے اسباق کو یاد رکھیں۔ یہ ہمیں راست بازی، اتحاد اور علم کے مسلسل حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دے۔ دریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اسلامی عقائد اور تعلیمات سے متعلق مزید بصیرت انگیز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔